جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی باب اللہ. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وفخر الموجودات صاحب سکینت مدفون مدینت ابو زہرا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمات الباقيات على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صلوات. ایک اور شاندار صلوات پڑھیے. مجلس رضا بسلسلہ شہادت علت تخلیق کائنات سرور انبیاء اور سبط اکبر الزکی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو کے ذیل کے لیے میں نے کتاب خدا کی جس آیہ واقع الہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، کیا نازل کیا ہے؟ قرآن، جناب رسول خدا پر. اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر کتاب خدا، تو اس کتاب کی کوئی ایک سورے کی مثل بنا کے لے آؤ. اور جو ہے اس کتاب کی ایک سورے کی مثل بنا کے لے آؤ اور پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور اپنے گواہوں کو پکارو اگر تم سچے ہو. یہ تھا آیت کا ترجمہ. تو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ اجازت نہیں دے رہا کہ اس کی کتاب میں کوئی شک کرے، صورتوں میں کوئی شک کرے، آیتوں میں کوئی شک کرے، لفظ میں کوئی شک کرے، حرف میں کوئی شک کرے، نقطے میں کوئی شک کرے. نقطے میں کوئی شک کرے. نقطہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کون ہے نقطہ؟ انا نقطہ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. تو قرآن شروع ہو رہا ہے بے کے نقطے سے. تو اللہ اجازت نہیں دے رہا کہ اس کی کتاب میں کوئی شک کرے. دیکھیے سورہ غافر جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اس میں ارشاد ہوا، پروردگار عالم نے فرمایا
وَمَا لِرَسُولٍ بِآيَاتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مجال نہیں ہے کسی بھی رسول کی کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر ایک آیت لے آئے۔ زیبا نہیں ہے کسی بھی رسول کو کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر ایک آیت لے آئے۔ آیت کا ترجمہ جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن آیت سے مراد نشانی، دوسرے معنی دلیل نبوت یعنی معجزہ۔ آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں اور نشانی کو بھی کہتے ہیں۔ کربلا کے واقعے سے 50 سے 55 برس پہلے جبریل ایک شیشی لے کر آئے جس میں خاک کربلا تھی۔ رسول نے وہ شیشی ام المومنین جناب ام سلمہ کو دی اور کہا کہ یہ کچھ سالوں بعد مٹی سرخ ہو جائے گی۔ تو جو ہے یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ اس پورے واقعے کو عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر محدث جناب علامہ حافظ ابو نعیم نے، جو اوائل کے علماء میں شمار ہوتا ہے، ان کا دلیل نبوت میں لکھا، یعنی مٹی کا سرخ ہو جانا دلیل نبوت ہے، دلیل نبوت ہے۔ اب اللہ آیت کو یعنی معجزے کو خالی نبی کے ہاتھ سے جاری نہیں کرتا، کسی کے بھی ہاتھ سے جاری کر دیتا ہے، جو دلیل نبوت کہلاتی ہے۔ انہی عالم نے لکھا کہ فتح خیبر دلیل نبوت ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں مجھ سے کہ خیبر کا فتح ہونا کیسے دلیل نبوت ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا بھائی اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے۔ تو یہ دلیل نبوت ہے۔ شاندار صلوات پڑھیے محمد والے۔ یعنی علی کا خیبر کو فتح کرنا نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ ویسے تو بے شمار دلیلیں ہیں نبوت کی، معجزات ہیں۔ ابھی میں معجزات پہ گفتگو کر رہا ہوں، مجھے اپنے ممدوح بتانا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ دونوں حسن و حسین میری شبیہ ہیں، یعنی یہ دونوں میرے بیٹے میری شبیہ ہیں۔ تو ایک بیٹے کا کربلا میں اقدام کرنا دلیل نبوت ہے، تو دوسرے بیٹے کا تحریر کرنا دلیل نبوت ہے، دلیل نبوت ہے۔ یعنی حسین کا کربلا میں تلوار چلانا دلیل نبوت ہے، اور حسن مصطفیٰ کا تحریر لکھنا، قلم چلانا دلیل نبوت ہے۔ توجہ ہے؟ دیکھیے، آج سے 5 برس پہلے میرے والد کا انتقال ہوا۔ میں نے خبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اگر کسی پہ میرے باپ کا کوئی قرضہ ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ یعنی اگر میرے والد مقروض تھے کسی کے تو وہ قرضہ مجھ سے آ کر لے لے، یا کوئی وعدہ کیا ہو مرحوم نے تو وہ مجھ سے آ کر وعدہ پورا کروا لے۔ تو کسی نے بھی آ کر مجھ سے یہ نہیں کہا یہ اعلان آپ کیوں کر رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ بھائی دستور مذہب ہے کہ اعلان جو ہے وعدہ پورا کرنے کا اور قرض ادا کرنے کا وارث کرتا ہے۔ معاملہ طے ہے، یعنی وارث ہی اعلان کرے گا کہ آؤ قرضے لے لو، آؤ وعدے پورے کروا لو۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ رسول نے مجھ سے ایسا ایسا وعدہ کیا تھا۔ اس آنے والے کا نام ہے ابو شمشام
تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے کی طرف نگاہ کر کے فرمایا ہے حسن اٹھو اور اس کے وعدے کو پورا کرو. تو یہ وعدے کو پورا کرنا اور قرضوں کو اتارنا وراثت کا اعلان ہے. وراثت کا اعلان ہے. آپ کی توجہ ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں آپ سے؟ یعنی وارث ہی اعلان کرے گا. اب ابو شمشام، چلے میں واقعہ آپ کی سماعتوں کے لیے اور آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ابو شمشام کو رسول اللہ نے بلایا. وہ مدینے سے باہر رہتا تھا، مضافات میں. وہ آیا رسول کی خدمت میں اور اس نے اسلام قبول کیا اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا اور لوگوں کو مسلمان کروں گا، تو آپ مجھے کیا عطا کریں گے؟ تو رسول نے فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ کہا مجھے ایسی ایسی 2 کوہان والی اونٹنیاں چاہیے جن کی سرخ آنکھیں ہوں. کہا مل جائے گا. وعدہ ہو گیا. چلا گیا. رسول اللہ پردہ فرما گئے. وہ آیا، دربار میں آیا اور کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے یہ چیزیں دیں گے. کہا گواہ پیش کرو. دربار نے کہا گواہ پیش کرو. یعنی دربار کی پرانی عادت ہے گواہ مانگنا. جب بیٹی سے گواہ مانگا ہے تو ابو شمشام کیا ہے؟ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے جناب سلمان فارسی. اس کا ہاتھ پکڑا اور امیر المومنین کی بارگاہ میں لے آئے اور کہا مولا یہ ابو شمشام ہے. کہا میں جانتا ہوں. اس کو قریب بلایا اور پورا جو وعدہ رسول نے کیا تھا من و ان اس سے بیان کیا. وہ قدموں میں گر جاتا ہے کہ یہ بات تو مجھے پتا تھی، میں نے ان کو نہیں بتائی، یہ تو پہلے سے مجھے بتا رہے ہیں. یعنی یہی وارث ہے، یہی وارث ہے. تو اعلان کیا حسن اٹھو اور جاؤ اس کے وعدے کو پورا کرو. فلاں پہاڑی کے پاس جاؤ اور آواز دو یا ابا صالح، تو جو کچھ نمودار ہو وہ اس کو دے دینا. تو جناب امام مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کے جاتے ہیں ابو شمشام کا اور آواز دیتے ہیں یا ابا صالح. تو پہاڑ شک ہوتا ہے. اس میں سے ایک بزرگ شخصیت مہار کو تھامے ہوئے برآمد ہوتی ہے. پیچھے ناخے ہوتے ہیں پے در پے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ابو صالح سلام کرتا ہے مولا کو اور کہتا ہے حکم. کہا یہ مہار ابو شمشام کو دے دو. صالح سمجھ میں آ رہا ہے کون؟ صالح نبی، جناب صالح. ابو شمشام اس مہار کو پکڑتا ہے تو مولا کہتے ہیں لے کے چلو. اب وہ لے کے چلتا ہے اور یہ بھی تاکید کرتے ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا بس کر جاتا ہے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیتا ہے. تو تعداد ہوتی ہے 80. تو امام کہتے ہیں اگر تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا تو قیامت تک یہ خطا نکلتی رہتی. یہ تھی معجزات کی بات. اب آگے چلتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں حالا نبیہم انا آیات فی ملکہ ایاتیاتہم تابوت فی سکینہ. تابوت فی سکینہ من ربک مما بقیتا وترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. یہ تھی معجزات کی بات. اب اس سے آگے بڑھ کر کیا فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ ہم نے طالوت کے اقتدار کے لیے ایک تابوت نازل کیا جس میں سکینہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں سکینہ موجود ہے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ خالی آیت نبوت کی دلیل نہیں ہوتی، اقتدار کی بھی دلیل ہوتی. یعنی کسی وسیع کے، کسی نبی کے، کسی معصوم کی حکومت کی دلیل بھی آیت بنتی ہے. اب زمانے سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے اس تابوت میں ہے کیا اور قوم کرتی کیا تھی. تابوت کو اٹھا کے چلتے تھے ملائکہ. تابوت آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لکڑی کا ہوتا ہے صندوق. اب اس میں ہے کیا؟
اس میں کسی نبی کی جوتیاں ہیں، کسی نبی کا کرتا ہے، کسی نبی کی ذرا ہے، کسی نبی کا امامہ ہے، کسی نبی کا عصا ہے۔ یعنی یہ وہ اشیاء ہیں جو انبیاء استعمال کرتے تھے، اور قوم اس سے کرتی کیا تھی؟ قوم اس سے برکت حاصل کرتی تھی۔ قوم کو ان اشیاء سے، اس تابوت سے عزت ملتی تھی۔ جب تک وہ اس تابوت کو اٹھاتے رہے عزت دار رہے، جب تابوت کو اٹھانا چھوڑ دیا عزتیں چلی گئیں، پھر تابوتوں کو اٹھایا عزتیں واپس آ گئیں۔ تابوت کون اٹھا رہا ہے؟ فرشتے۔ تو یہ تو طے ہو گیا تابوت جو ہے ملائکہ اٹھاتے ہیں، سنت ملائکہ ہے تابوت اٹھانا۔ اب اس میں اشیاء جو ہے وہ میں نے آپ کو گنوائی، وہ انبیاء کی استعمال شدہ ہیں۔ کرتا ہے، اتار دیا گیا، بدل لیا گیا۔ عصا ہے، رکھ دیا گیا۔ ذرا ہے، رکھ دی گئی۔ جوتیاں ہیں، بدل دی گئی۔ منسوب ہیں انبیاء سے، قوم ان سے برکتیں حاصل کر رہی ہے، عزتیں حاصل کر رہی ہے، ملائکہ اسے اٹھا کر چل رہے ہیں۔ تو تاریخ آگے بڑھ کر کہتی ہے، جملہ کہنے کی اجازت ہے، تو ان کا کیا مقام ہوگا جنہیں مصطفیٰ اٹھا کے چلے، جنہیں مصطفیٰ اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلے۔ جن کو مصطفیٰ یعنی حسن و حسین کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے چل رہے ہیں، تو کیا تکریم ہوگی، کیا عزت ہوگی۔ دیکھیں اسی تابوت میں جوتیاں ہیں، ذرا ہے، عصا ہے کسی نبی کا، نالین ہے، امامہ ہے، حبا ہے۔ جھوٹی سے جھوٹی تاریخ انبیاء میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ توجہ کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ جوتیاں مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یا کسی نبی نے یہ کہا ہو یہ کرتا مجھ سے ہے، میں کرتے سے ہوں، یا کسی نبی نے یہ کہا ہو ذرا مجھ سے ہے، میں ذرا سے ہوں۔ پوری تاریخ میں صرف ایک نبی کا قول ملتا ہے کہ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ چلے یہ نہیں بھی کہا ہو کہ میں حسین سے ہوں، میں حسن سے ہوں، یہ تو کہا ہے کہ میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ چلیں آپ کی سماعتوں کے نظر ایک جملہ اور سنیے۔ کرتے یہ اشیاء تھی، استعمال ہوئی۔ اب کسی نبی میں تاریخ انبیاء میں کوئی وضع کردہ حدیث رسول اللہ سے پہلے موجود کتابوں میں نہیں ملتی، جھوٹی سے جھوٹی حدیث، کہ حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا ہو اپنے وسیع یوشع ابن نون کے لیے یا ہارون کے لیے کہ ہارون حق کے ساتھ ہے، حق ہارون کے ساتھ ہے، یا یوشع ابن نون توریت کے ساتھ ہے، توریت یوشع ابن نون کے ساتھ ہے، یا حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ شمون حق کے ساتھ ہے، حق شمون کے ساتھ ہے، یا انجیل شمون کے ساتھ ہے، شمون انجیل کے ساتھ ہے۔ پوری تاریخ انبیاء میں یہ روایت نہیں ملتی، ملتی ہے تو ایک جملہ ملتا ہے، وہ ہمارے نبی کا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ ایسا یہ ہے کہ کسی نبی نے نہیں فرمایا اپنے وسیع کے لیے کہ انجیل شمون کے ساتھ ہے یا شمون انجیل کے ساتھ ہے۔ تاریخ میں یہی روایت ملتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے،
حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو جو اللہ اجازت نہیں دے رہا کہ قرآن میں شک کیا جائے تو میں اس کی ذات میں کیسے شک کروں جس کے ساتھ قرآن ہے؟ میں اس کی ذات میں کیسے شک کروں جس کے ساتھ قرآن ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہے؟ ارے جب جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس میں شک کی اجازت نہیں تو میں اس ذات میں کیسے شک کر لوں کہ نیزے پہ تلاوت کر رہا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات۔ کیا ہے تابوت میں؟ عصا ہے کسی نبی کا، جوتیاں ہیں، ذرا ہے، عبا ہے، حبا ہے، انبیاء استعمال کرتے تھے، رکھ دی گئی تابوت میں، رکھ دی گئی۔ خالی ہوتا ہے تابوت تو رکھا جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو اٹھایا جاتا ہے۔ 1400 سال میں ہم نے کبھی خالی سمجھ کے نہیں اٹھایا تابوت کو، کبھی بھی خالی سمجھ کے نہیں اٹھایا۔ تو کہا کسی نبی نے نہیں فرمایا کہ کرتا مجھ سے ہے، میں کرتے سے ہوں، لیکن ہاں کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ یہ منیت پہ نہیں ہے، منیت کے منصب پر فائز نہیں ہے یہ اشیاء۔ لیکن ایک نبی نے فرمایا کہ حسن و حسین میری آنکھیں ہیں۔ یہ اشیاء تھی، جدا کر دی گئی، رکھ دی گئی، صندوق میں رکھ دی گئی، لیکن آنکھیں اب وہ جو انبیاء پہنا کرتے تھے چیزیں جو ان کے استعمال میں تھی تابوت میں آئیں۔ اب ہمارے نبی کی اشیاء، سواری، نیزہ، امامہ، حبا، نالین کہاں ہیں؟ تاریخ میں لکھا کہ کبھی اس عبا کو علی پہن کے نکل رہے ہیں، کبھی کسی امامے کو حسن پہن کے نکل رہے ہیں، کبھی حسین ان جوتیوں کو پہن کے نکل رہے ہیں۔ تو جب ان اشیاء کی اتنی تعظیم ہے تو جو ان چیزوں پہ پہنا ہوا ہے تو اس کی کتنی تکریم ہوگی، اس کی کتنی عزت ہوگی۔ میرے مذہب سے تعلق نہیں ہے اس عالم کا، علامہ شبلنجی علیہ رحمہ، وہ اپنی کتاب نور الابصار، حوالہ دے دیا میں نے آپ کو، وہ لکھتے ہیں کہ مسائل اللہ ہے لیکن میں فضائل میں بیان کر رہا ہوں کہ شہادت امام حسن مصطفیٰ کے بعد ایک شخص آیا خبر امام حسن پر، اور اس نے آتے ہی خبر پر، اب بس باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ منبر سے بیان نہیں کی جاتی، بہت سے واقعات بے ادبی، اور اس نے بے ادبی کی، اپنی آواز میں بے ادبی کی۔ جب وہ پلٹا، لکھنے والا کون ہے؟ ہمارے مسلک کا نہیں ہے عالم، علامہ شبلنجی، عالم اسلام کا بہت بڑا نام ہے۔ وہ پلٹا بے ادبی کر کے تو اپنی آواز میں بولنے کے بجائے کتے کی طرح بھونکنے لگا، کتے کی طرح بھونکنے لگا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، پوری زندگی بھونکتا رہا، مر گیا اسی عالم میں۔ تو لکھتے ہیں جب مر گیا تو اسے خبر میں اتارا گیا تو رات کو کتوں کے بھونکنے کی آواز اس کی خبر سے آ رہی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ جب زندہ تھا تو کتے کی طرح بول رہا تھا، جب مر گیا تو کتوں کی آواز آ رہی تھی اس کی خبر، کتوں کی آواز۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی توہین کی ہے جو رسول کی آنکھ ہے، جو رسول کا جز ہے، جو رسول کا جز ہے۔ یہ تھی روایت عالم اسلام کی اور شہادت امام مصطفیٰ کے بعد۔ لیکن زندگی کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے کہ ہمارے عالم ہاشم بحرانی علیہ رحمہ نے لکھا اپنی کتاب مدینہ المعاجز میں
امام اپنے فضائل بیان کر رہے تھے شہادت امیر المومنین کے بعد کہ میں چاہوں کہ شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، تو وہاں ایک کمزف بیٹھا ہوا تھا منافق، کھڑا ہو گیا، کہا حسن تمہارے باپ بھی یہ دعوے کیا کرتے تھے، تم بھی یہی دعوے کرتے ہو؟ تو امام نے دو گانا نہیں پڑی، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، صرف اس کی طرف نگاہ کی، کہا شرم نہیں آتی مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے؟ مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اب جو وہ دیکھتا ہے تو وہ مرد سے عورت میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے نہ امام نے کن کہا، نہ نماز پڑھی، نہ اشارہ کیا، دیکھا اس کی طرف، دیکھا۔ تو اس دیکھنے میں اتنی تاثیر ہے کیونکہ یہ رسول کی آنکھیں ہیں، رسول کا جز ہے۔ اس گھرانے تقریب ذہن میں رکھیے گا، تقریب عزت آل محمد کی۔ کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا قال رسول اللہ ناقۃ اللہ فسقیاہا۔ کیا فرمایا خدا نے کہ ہم نے سمود، قوم سمود کو تباہ کر دیا، ملیہ میٹ کر دیا۔ سمود وہ قوم ہے جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اونچی اونچی۔ آج جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس قوم کی عمارتوں کے بارے میں، ایسی عمارتیں اب بن نہیں سکتی۔ یہاں کوئی ماہر تعمیر بیٹھا ہو اور کسی عمارت کی طرف دیکھ کر کہے کہ بھائی بڑی شاندار عمارت ہے، اب اس جیسی نہیں بن سکتی، یہ اس کی رائے ہے۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے اس قوم کے لیے کہ قیامت تک ایسی عمارتیں بن نہیں سکتی، بن نہیں سکتی۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اب آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے سمود کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، نبی کو جھٹلایا تھا، اور اپنی قوم میں سے ایک شخص کو مقرر کیا کس بات پر کہ جاؤ اس ناقے کی ٹانگیں کاٹ دو یا اسے قتل کر دو، اس ناقے کی جو اللہ کا ناقہ ہے اس کو قتل کر دو۔ پانی پیتا تھا، اللہ نے کہا تھا ایک دن یہ پانی پیے گا، ایک دن قوم پانی پیے گی، لیکن دشمنی بیٹھ گئی۔ اب جملہ کیا ہے قرآن میں؟ کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی۔ اللہ کیا سواری کرتا ہے؟ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے اللہ، یہ توحید ہے ہماری۔ اللہ سے نسبت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا، اس لیے کہلایا وہ ناقۃ اللہ۔ تو اللہ نے، دیکھیں وہ سواری نہیں کرتا اللہ، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، پھر بھی اللہ نے اسے اپنی ذات سے نسبت دی کہ کوئی معجزے سے آیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا، تو ہوا وہ ناقۃ اللہ۔ تو جو ناقۃ اللہ کی توہین کرے تو اللہ اس قوم کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے۔ تو جن کے لیے رسول ناقہ بنے، جن کے لیے رسول خود ناقہ بنے، تو دشمنی حسن و حسین کی اللہ کو پسند نہیں۔ دیکھیں بڑی عمارتیں بنائی تھی، سورہ فجر میں ذکر ہوا، ذات الارم العباد، کہ وہ بڑی جنت جیسی عمارتیں بناتے تھے، بلند ستونوں والے تھے، بڑا ناز تھا ان کو اپنی عمارتوں پر کہ یہ کبھی مٹ نہیں سکتی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بندے بنا رہے تھے، خدا دھارا، بندے بنا رہے تھے،
خدا ڈھا رہا تھا، تم بناتے جاؤ ہم ڈھاتے جائیں گے، کیونکہ تم ہماری آیت کے دشمن ہو، تم ہماری آیت کے دشمن ہو، بناتے جاؤ گے ہم ڈھاتے جائیں گے، لیکن جو ہم بنائیں گے تم ڈھا کے دکھاؤ، تم ڈھا کے دکھاؤ۔ 2500 مرتبہ کربلا کو تاراج کیا گیا، حضور 2500 مرتبہ چڑھائی کی گئی، جتنے بھی روزے ہیں مقدسات شہید ہوئے، لیکن آج بھی ویسے ہی جگمگا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے بنایا ہے، ڈھا کے دکھاؤ۔ اور جو تم نے بنایا تھا، کیونکہ تم نے ہماری آیت سے دشمنی کی، ہم نے تہس نہس کر دیا، تو ویسے ہی شاندار روزے جگمگا رہے ہیں۔ ہاں ایک خبر ہے کہ دھوپ میں ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، کچھ وقت کے لیے۔ آج شب شہادت ہے، دوہرا غم ہے، اہل بیت کے لیے دوہرا غم ہے، نانا اور نواسے کا غم ہے۔ وہ مہمان جو چاند محرم کے ساتھ آیا تھا آپ کے گھروں میں، آپ کے اذاخانوں میں، کچھ دن رہ گئے ہیں، رخصت ہونے والا ہے، تو جی کھول کر روئیے گا۔ دیکھیے یہ وہ فرش ہے جہاں آپ موجود نہیں ہو، ایک ماں آتی ہے رومال لے کر، خشک رومال لے کر، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رومال لے کر آتی ہیں یا قندیل لے کر آتی ہیں شیشے کی، کوشش یہ کیجئے گا کہ وہ خالی نہ جائے، وہ رومال خشک نہ جائے۔ زہر دیا گیا مختلف طریقوں سے، جنگ مدائن میں موصل میں تھے مولا، اور اپنے 17 بھائی ہیں مولا کے، باقی بھائیوں کو کبھی کسی کو محاذ پہ بھیجا ہوا ہے، کسی بھائی کو کسی محاذ پہ بھیجا ہوا ہے، حضرت ابو الفضل کو ایک محاذ پہ بھیجا ہوا ہے۔ تو امام لشکر تھا اور امام اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے، جنگ کا ماحول ہے۔ ایک بڈھا آیا شام سے، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، لاٹھی کے نیچے ایک سوٹی تھی لوہے کی، اس نے زہر ملایا تھا، زہر میں ڈبویا تھا اس کو، اندھا بن کے آیا تھا، اندھا نہیں تھا، قریب آیا امام کے، اور امام کی بے ادبی کی، اور پائے اقدس میں اس لاٹھی کو پیوست کر دیا، پیوست کر دیا، امام کے زہر سرایت کر دیا۔ جب حضرت ابو الفضل کو خبر ہوئی اور واپس آئے ہیں محاذ سے، تو پتہ چلا بڑے آقا کو اس طرح سے زہر دیا گیا ہے۔ پتہ معلوم کیا، پہنچے، واپس آئے تو لشکر نے دیکھا حضرت ابو الفضل کے علم برآمد ہوگا نا، اس علم والے کی وفا بتا رہا ہوں، محبت بتا رہا ہوں۔ ایک ہاتھ میں تلوار ہے جس سے خون بہہ رہا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اس ملعون کا سر ہے، اور امام حسن کے خیمے کی طرف وہ سر کو پھینکا اور فرمایا، اے آقا میں اس کا سر لے آیا ہوں جس نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی تھی، جس نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی تھی۔ میں کہوں گا مولا آج تو آپ بڑے آقا کے لیے سر لے آئے، کل آپ کے چھوٹے آقا عاشور کے دل پکار رہے ہوں گے، یا آخی العباس، یا آخی العباس۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ دیکھیے امام کو یہ آج سن لیجئے، آپ سنتے ہیں کہ 28 صفر کو شہادت ہوئی، لیکن زہر کب دیا گیا؟ 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 18 محرم کو زہر دیا گیا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ زہر دیا جا چکا تھا، لیکن امام ایک کام کیا کرتے تھے، جب بھی زہر ملتا تھا خبر رسول پہ جاتے تھے، اپنے سینے کو خبر رسول پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن 18 محرم کو ایسا زہر دیا گیا کہ آپ کا یہ مظلوم امام
40 روز اس زہر سے تڑپتا رہا ہے. میں کہوں گا فاطمہ آپ کے بیٹے کا مقدم، ایک بیٹا 40 روز تک زہر میں تڑپتا رہا، دوسرے بیٹے کو 40 روز تک کفن نہیں دیا گیا. اللہ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. دیکھیے جب زہر دیا گیا امام روزے سے رہتے تھے، پانی کا پینا تھا. امام نے فرمایا بسم اللہ وباللہ فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ. جانتے ہو اللہ آتے ہیں تو فرما رہے تھے بسم اللہ وباللہ فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ. اللہ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. جانتے ہو چوتھا موقع کب تھا؟ جب حرملا نے تیر کھینچا اور وہ تیر کا چشمہ ایک ہی گردن پہ لگا تو امام نے فرمایا بسم اللہ وباللہ فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ. امام نے پانی پیا، پوزا ہاتھ سے چھوٹا. سب سے پہلے 2 ہستیاں حجرے میں داخل ہوئی، ایک حسین اور ایک زینب. زینب جب آئی اور دیکھا بھائی کو اس عالم میں، کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا زینب تم سے دیکھا نہیں جاتا، اس طرح سے روتی ہے، تلاشیوں کا روز ہوگا، 70 قدم سے تم بھائی کا جلا کرتے ہو. پھر حسین کی طرف نگاہ کی، کہا حسین تم اس طرح سے رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ بھائی یہ عالم نہیں دیکھا جاتا. کہا حسین تلاشور کے دن تم علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالے گے، اے حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. 40 روز تک تڑپتے رہے. پانی میں زہر دیا گیا نا، میں کہوں گا فاطمہ اے جناب سیدہ آپ کے بچے کا مقدر، ایک بیٹے کو پانی میں زہر دیا گیا، دوسرے بیٹے کو پانی. اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے. بلایا اپنے بیٹے کو، 27 کی شب تھی، 28 کی رات، اور کہا قاسم ایک تحریر لکھی، بازو پہ باندھی. کہا جب چچا تنہا ہو جائے تو ایک تحریر کھول کے پڑھ لے گا. حسین کو خرید بلایا، کہا بھائی اگر زمانہ مانے ہو نانا کے خدموں میں دفن ہونے کو تو ماں کے خدموں میں دفن کر دینا. جنازہ تیار ہوا، بھرا گھر تھا، 17 بھائی تھے، 18 بہنیں تھیں. رخصت ہوا جنازہ، زینب میں کلثوم دروازے میں کھڑی تھی. جنازہ پہنچا رسول کے دربار میں، کمانے کر کے تیر چلے، 70 تیر امام کے جنازے میں پیوست ہوئے. جنازہ واپس آیا، زینب کی نگاہ گئی، کہا حسین جنازے کو گھر سے جاتے ہیں کبھی واپس بھی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین، ماتم حسین. Alamdar Network, YouTube, Facebook Islamic channel. Press the bell icon, bell, so you never miss an update.